نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين۔ آج ہم تجوید کے لیسن نمبر 5 کا آغاز کرنے لگے ہیں۔ ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان عربی تھی اور قرآن حکیم اسی زبان میں نازل ہوا۔ جنت میں بھی یہی زبان بولی جائے گی۔ تلاوت قرآن مجید کے لیے اس بات کو یاد رکھنا انتہائی ضروری ہے کہ عربی زبان میں ہر حرف کی آواز جدا ہوتی ہے اور اگر وہ صحیح ادا نہ ہو تو معنی بدل جاتا ہے، جیسا کہ ذلہ وہ ذلیل ہوا، ذلہ وہ پھسلا، ضلع وہ گیا، ضلع وہ گمراہ ہوا۔ اب دیکھیں اگر ہم اس کو ایک ہی دفعہ پڑھ دیں گے، ضلع 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 ہی کہہ دیں گے تو کیا مفہوم ایک ہی رہے گا؟ فرق ہو جائے گا نا۔ اس لیے اگر ہم اس کو صحیح ادا نہیں کریں گے تو معنی میں تبدیلی واقع ہو جاتی ہے، اور ہر حرف کو صحیح آواز اور صحیح مخرج سے ادا کرنے کا نام ہی تجوید ہے، اور یہ دراصل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لب و لہجہ کو محفوظ کرنے کا نام ہے۔ تو اب ہم جب باقاعدہ آغاز کرنے لگے ہیں تو ہم یہ نیت کرنی ہوگی کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ قرآن مجید کو اسی طرح پڑھیں جس طرح ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے تھے، تاکہ قرآن مجید کے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں مل سکیں اور اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے خوش ہو جائے۔ آمین۔ نیت اس وجہ سے کرتے ہیں کیونکہ کسی بھی کام کو کرنے کے لیے نیت بہت ضروری ہوتی ہے، جیسے کہ حدیث بھی ہے نا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور یہ نیتیں ہی ہوتی ہیں جو پہ ہم کسی کام کو سر انجام دینے کے لیے ضروری ہوتی ہیں، اور قیامت والے دن بھی جو ہمارا اعمال تولے جائیں گے نا وہ بھی نیتوں کی بنا پر تولے جائیں گے، کہ نیتیں وہاں پہ ان کا وزن ہو رہا ہوگا۔ یہ اعمال کے پیچھے نیت بہت کام کرتی ہے کہ کس کی وہ کام کرنے کی کتنی نیت ہے، اور اگر ہم تجوید سیکھنے کی ہماری پوری نیت ہوگی تو ہی ہم اس کو سیکھ سکیں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے نماز میں بھی نیت جو ہے، نیت بول کے کرنا مسنون نہیں ہے کہ جی بول کے نیت کی جاتی ہے۔ جب آپ وضو کرنے جاتے ہیں ڈیفینیٹلی آپ کے بیک آف دی مائنڈ آپ کے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ ہم نماز پڑھنے لگے ہیں، کون سی پڑھنے لگے ہیں یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ دوپہر کے ٹائم آپ وضو کرنے جا رہے ہیں تو ظہر کے لیے وضو کرنے جا رہے ہوں گے۔ جب آپ جائے نماز بچھانے لگتے ہیں تو آپ کی نیت ہوتی ہے کہ آپ نے قبلہ رخ جائے نماز بچھانا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے لیے جب آپ جائے نماز بچھا کے نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں تو بھی آپ کی نیت ہوتی ہے، آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ کون سی نماز پڑھنے لگے اور کتنی رکعت ہیں اس نماز کی۔ بولنا کہیں بھی ثابت نہیں ہے کہ آپ بول کے کہیں کہ میں نیت کرتا ہوں ظہر کے لیے 4 فرض کی اور منہ طرف جو ہے وہ کعبہ شریف کی، یہ کہیں بھی مسنون نہیں ہے، کیونکہ بیک آف دی مائنڈ آپ کی نیت چل رہی ہوتی ہے، جو آپ کو ڈریگ کر رہی ہوتی ہے، جو آپ کو کھینچ کے لا رہی ہوتی ہے، وہ کام کرنے پر، نماز پڑھنے پہ یا کوئی بھی نیک کام کرنے پر آپ کو لے کر آ رہی ہوتی ہے، وہ پیچھے آپ کی نیت ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو جو عمل کر رہے ہوتے ہیں وہ تو نیت کا آؤٹ پٹ ہوتا ہے نا، کہ آپ کی نیت وہ نکل کے باہر آ رہی ہوتی ہے۔ اس طریقے سے کوئی بھی کام ہوتا ہے اس کے لیے بول کے نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اور کہ میں یہ کام کرنے لگا ہوں، اس کے لیے آپ کے اندر کی نیت، آپ کا انر سیلف جاگتی ہے، آپ کو اندر پڑھنے کا موقع ملتا ہے کہ آپ کا اندر اس ٹائم پہ کیا چل رہا ہے۔ اسی طرح قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کے لیے آپ کی نیت کا بہت بڑا عمل دخل ہوگا اس میں، کہ آپ منہ سے بول کے کہہ رہے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے پڑھ لیتے ہیں، یا آپ کے اندر سے یہ چیز اٹھ رہی ہے کہ نہیں میں نے قرآن کو تجوید سے پڑھنا ہے۔ جب تک آپ کے اندر سے یہ چیز نہیں اٹھے گی نا، آپ اندر سے کنونسڈ نہیں ہوں گے، اس وقت تک آپ کو اس میں کامیابی حاصل نہیں ہو سکے گی، ٹھیک ہے؟ سرسری تو پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے سن لیا نہیں سنا نہ سی، ٹھیک ہے آج سننا ہے اس وجہ سے آج ٹیسٹ ہے یا ڈسکشن ہے، چلو جی فٹافٹ دیکھ کے کر لو، سنا دیں گے، کلاس ختم ہوئی بات ختم، بس ٹھیک ہے اب اگلی کلاس میں دیکھیں گے، اگلا لیسن آئے گا تو دیکھ لیں گے کیا کرنا ہے۔ نہیں، کیونکہ یہ جو کام میں بتانے جا رہی ہوں اٹ نیڈس پریکٹس، اس کے لیے آپ کو پریکٹس کرنی ہوگی۔
اور پریکٹس آپ کو اکیلے میں بیٹھ کے بھی کرنی ہوگی، اور پریکٹس آپ کو سب کے درمیان بیٹھ کے بھی کرنی ہوگی، اور پریکٹس کر کے آپ کو سنانا بھی ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو جب تک اس کے لیے اسٹرانگ نیت نہیں ہوگی، اس وقت تک یہ کام پورا نہیں ہو سکتا، یا کامیابی کے ساتھ پورا نہیں ہو سکتا۔ جب تک اندر سے آپ کنونسڈ نہ ہو، اندر سے آپ کچھ ڈریگ کر رہی ہو کہ نہیں یہ میں نے کرنا ہے، اس وقت یہ کام نہیں ہو سکتا۔ پھر تو جب پریکٹس کی باری آئے گی تو پھر تو 2 دفعہ کہنا بھی بہت لگے گا کہ بس کہہ تو لیا، اتنا تو ریوائز کر لی، کتنی ریویژن اور چاہیے۔ لیکن جب نیت ہوگی کہ میں نے اس کو ٹھیک کرنا ہے، تو آپ اس کو 10 10 دفعہ کہنے میں بھی نہیں کترائیں گے۔ تو اس لیے نیت بہت ضروری ہے، نیت کر لیجئے، اللہ تعالیٰ ہمارا ناصر ہو۔ سب سے پہلی چیز جو ہم دیکھتے ہیں اس میں ہے مخارج کا بیان۔ مخارج کس چیز کو کیا کرنا ہے؟ مخارج یہ ہمارے پاس سامنے اسکرین پر آپ کے پاس حروف تہجی آ گئے ہیں۔ یہ قرآن کے جو زبان ہے عربی، یہ اس کے جو ہیں وہ لیٹرز ہیں۔ یہ اردو سے بہت زیادہ مشابہ ہیں، اس لیے اردو بولنے والوں کے لیے، اردو پڑھنے والوں کے لیے یہ اتنا مشکل نہیں ہوگا۔ ان کو ایک نظر میں دیکھنا وہ کہیں گے تو وہی چیز ہے جو ہم پڑھا ہوا ہے، سنا ہوا ہے، اس کے لیے کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن جب یہی لیٹرز عربی زبان میں آ جاتے ہیں تو ان کی ادائیگی میں تھوڑا فرق آ جاتا ہے، تھوڑا نہیں کافی فرق آ جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو ان لیٹرز کی کچھ علماء کہتے ہیں کہ ان کی لیٹرز کی تعداد 28 ہے، اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ 29 ہے۔ جو 28 والے علماء ہیں وہ الف کو لیٹر نہیں سمجھتے، وہ الف اور حمزہ کو ایک ہی کنسیڈر کرتے ہیں، کہتے ہیں الف اور حمزہ کیونکہ آواز دونوں کی ایک ہی ہے، اس وجہ سے علیحدہ سے لیٹر نہیں ہے۔ لیکن کچھ علماء کے نزدیک الف ایک علیحدہ لیٹر ہے اور حمزہ ایک علیحدہ لیٹر ہے، اور ٹوٹل ان کی تعداد 29 ہے، جو کہ صحیح بھی ہے۔ 29 جو ہے دوسرا موقف، زیادہ تر علماء دوسرا والا ورژن ہی لیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ عربی کے جو حروف ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ 29 ہے، اور الف کو علیحدہ لیٹر کہتے ہیں اور حمزہ کو علیحدہ لیٹر کہتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے کہا ہے کہ مخارج کیا چیز ہے؟ مخارج مخرج کی جمع ہے، اور اس کے لغوی معنی ہے نکلنے کی جگہ، اور اگر ہم اس کے اصطلاحی معنی دیکھیں گے تو اصطلاحی معنی ہے حرف کے نکلنے کی جگہ، ٹھیک ہے؟ لہٰذا 29 جو حروف تہجی ہیں ان کے نکلنے کی جگہ کو ہی مخارج کہا جاتا ہے۔ کہاں سے نکل رہے ہیں یہ حرف؟ ان کے نکلنے کی جو جگہ ہوتی ہے وہ مخارج کہلاتی ہے۔ اب مخارج کے 5 نام میں آپ کو دے رہی ہوں، یہ آپ کو یاد کرنے ہیں۔ سب سے پہلا ہے الحلق، the throat، گلا، جو گلے سے حلق سے جو آواز نکلتی ہے، ٹھیک ہے؟ ایک یہ ہمارے نام ہے۔ دوسرا ہے اللسان، ٹنگ، زبان جس کو ہم کہتے ہیں۔ تیسرا ہے ہمارے پاس شفتان، شفتان کہتے ہیں لپس، ہونٹ، the two lips، ان کو شفتان کہتے ہیں۔ الجوف، the empty space in the throat and mouth۔ کچھ علماء کے نزدیک جوف جو ہے ایک مخرج نہیں ہے، ایک مخارج کا نام نہیں ہے، لیکن کچھ علماء کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ایک علیحدہ سے ایک ہے، مخرج ہے۔ تو ہم اس کو کنسیڈر کریں گے کہ علیحدہ سے مخرج ہے۔ the empty space in the throat and mouth، منہ کا خالی حصہ، دیکھنے میں لگتا ہے یہاں سے کوئی آواز نہیں نکلے گی، لیکن یہاں سے بھی آواز نکلتی ہے۔ اور 5ویں نمبر پہ ہمارے پاس ہے الخیشوم، the nasal cavity، ٹھیک ہے؟ نیزل کیویٹی، ناک سے بھی آواز نکلتی ہے، جس کو آپ نے سنا ہوگا غنہ، ناک سے نکلتا ہے۔ تو یہ ہمارے پاس 5 مخارج ہیں، اس کو آپ ایسے ہی یاد کر لیجئے گا، اس کی ڈیٹیلز ہم بعد میں دیکھیں گے۔ یہ آپ اگر دیکھ سکتے ہیں تو اسکرین پر آپ کو ڈائیگرام کے ساتھ نظر آ رہا ہے۔ اس میں جو سب سے پہلے آپ دیکھیں گے الخیشوم، ناک کا جو نیزل کیویٹی جو ہوتی ہے وہ اس کو خیشوم کہتے ہیں۔ پھر آپ دیکھ رہے ہیں الخیشوم کے نیچے لکھا ہوا ہے الحنق الاعلی، اپنے کہتے ہیں نا منہ تالو کا جو حصہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں۔ ایسا یہ مخرج نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ کوآرڈینیٹ کرتا ہے، یہ دوسرے مخارج کے ساتھ مل کے آواز نکالنے میں مدد دیتا ہے۔
یہاں پہ جن کو میں نے کلٹ کیا ہوا ہے 5 مخارج جو ہمیں بھی پڑھ کر آئے ہیں، صرف وہی ہم کو یاد کرنی ہے، جو باقی چیزیں وہ ان کی معاونت کرتے ہیں، وہ ان کی مدد مخرج کے نکلنے میں، حروف کی ادائیگی میں وہ مدد کرتے ہیں، اس وجہ سے ان کو جسٹ نومینیٹ کر دیا گیا، لیبل کر دیا گیا ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ دیکھ رہے ہیں الجوف۔ الجوف جو ہے وہ منہ کا خالی حصہ جو ہوتا ہے وہ الجوف کہلاتا ہے۔ پھر ہمارے پاس آ جاتا ہے الحلق، حلق سے جو آپ گلے کا جو اندر والا حصہ ہوتا ہے حلق اس کو کہتے ہیں۔ پھر ہمارے پاس آ جاتا ہے دوسری سائڈ پہ دیکھیں شفتان، شفتان لپس کو کہتے ہیں، 2 ہونٹ ہوتے ہیں ہمارے، لپس کو شفتان ہے۔ اس کے بعد شفتان سے نیچے لکھا ہوا ہے الاسنان، یہ ہوتے ہیں ایکچولی ہمارے دانت، اوپر والے دانت اور نیچے والے دانت، ثنایا علیہ کہتے ہیں اوپر والے دانتوں کو، ثنایا سفلا کہتے ہیں نیچے والے دانتوں کو۔ تو یہ بھی معاونت اختیار کرتے ہیں، مینس کہ یہ مخارج کی ادائیگی میں جو دوسرے ہیں، زبان ہو گئی اور لسان ہو گئی، حلق ہو گیا، شفتان ہو گئے، ان کے ساتھ مل کے یہ حروف کی ادائیگی میں مدد کرتے ہیں۔ اور پھر ہمارے پاس آ جاتا ہے سب سے نیچے لسان آ جاتا ہے، اللسان زبان، اس سے بہت سارے جو ہیں وہ حروف کی ادائیگی ہوتی ہے۔ اب ہمارے پاس آ جاتے ہیں مخارج کی اقسام۔ مخارج کی اصل میں 2 اقسام ہیں۔ نمبر 1 مخرج محقق، ڈیفینٹ مخرج، اور دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس آ جاتے ہیں مخرج مقدر، اپروکسیمیٹ مخرج۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ جو ٹرمینالوجی یوز ہوئی ہے وہ زیادہ تر جو ہے، زیادہ تر نہیں بلکہ ساری کی ساری ٹرمینالوجی جو ہے وہ عربک ہے، تو اس وجہ سے میں نے ساتھ میں انگلش بھی اس کی کر دی ہے، ساتھ میں انگلش میں بھی ایکسپلین کر دوں گی، کیونکہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ہم کہنے کو تو اردو عربی کے ہمارے حروف تہجی ایک جیسے ہیں، اور ہم عربی کو بھی اردو کی طرح ہی بعض اوقات پڑھ جاتے ہیں قرآن جب پڑھنے کی بات آتی ہے، تو لیکن یہ بہت ڈفرینٹ لینگویجز ہیں، دو ان کی 80% وکیبلری ان کی سیم ہے، مور دین 80% وکیبلری اردو اور عربی کی سیم ہے، بٹ یہ ایک علیحدہ علیحدہ، دونوں ایک علیحدہ علیحدہ لینگویجز ہیں۔ تو عربی کے ساتھ میں نے انگلش صرف اس وجہ سے لکھتی کہ ہماری انڈرسٹینڈنگ میں تھوڑی سی آسانی ہو جائے ہمیں۔ تو مخرج محقق ہوتا ہے ڈیفینٹ مخرج، اور مخرج مقدر ہوتا ہے اپروکسیمیٹ مخرج۔ مخرج محقق کیا ہوتا ہے؟ جب حلق، لسان اور شفتان کے اجزائے معینہ میں سے کسی معین جگہ پر آواز ٹک جائے تو یہ مخرج محقق کہلاتا ہے۔ یعنی کہ جب ہم کسی لفظ کو ادا کرنے لگیں اور ہمارے حلق، لسان اور شفتان، لسان زبان، شفتان ہمارے ہونٹ، ان میں سے کسی ایک جگہ پر ہماری آواز ٹک جائے تو یہ مخرج محقق ہے۔ ڈیفینٹ مخرج جیسے میں نے آپ کو بتایا that which relies on a precise point from the throat, tongue and lips. precise point کا پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں یہاں پہ آ کے ہماری آواز ٹکی ہے، یہاں سے ہمارے حرف کی ادائیگی ہوگی۔ المخرج المحقق کا پتہ چلانے کے لیے آپ اگر اس حرف کو حمزہ سے ملاتے ہوئے سکون یا شدہ کے ساتھ پڑھیں گے تو جہاں آواز رک جائے گی وہی اس حرف کا مخرج ہوگا۔ It is possible to know المخرج المحقق by pronouncing it instead of سکون or instead of شدہ preceded by the letter حمزہ۔ The makhraj is where the sound cut off. For example, آپ نے با کا مخرج دیکھنا ہے، اب حمزہ پہلے لگا دیں، با کو سکون دے دیں اور اب بولے اب، اب، ب، جہاں پہ آپ کی آواز رک جائے نا، آ کے جہاں پہ آواز کٹ آف ہو جائے وہی اس کا مخرج ہوگا۔ اب ب، آپ نے دیکھا کہ ب، ہونٹ، شفتان، اس کا جو مخرج ہے شفتان ہے، ب۔ اب آپ نے دیکھنا ہے کہ دال کا مخرج دیں، دال کا کیا مخرج ہے؟
दाल को सुकून दे दें और उससे पहले हमजा लगा दें। अद, द। अब देखिए आपकी जुबान और दांत और सब मुंह कहाँ पे आवाज आपकी कट ऑफ हो रही है। अद, द। ऊपर वाले दांत भी लग रहे हैं, जुबान का नोक भी लग रही है, और ये सारे जब मखरज मुहक्कक का पता चलाने के लिए आप ये कर सकते हैं। मखरज मुहक्कक का आपको पता चल जाएगा। ठीक है, जहाँ पे हमारी जुबान, हमारी जो है शफातान या हमारा जौफ, ये हमारा जहाँ पे आवाज आके इन पे लगती है, वहां से पता चल जाता है। दूसरी कैटेगरी हमारे पास आ गई मखरज अल मुक़द्दर। जब हल्क, लिसान और शफातान के अज़ाए मुअय्यना में से किसी मुअय्यन जगह पर आवाज ना टिके, जैसे जौफ़े दहन, यानी इज्जा हल्क, लिसान, शफातान से इसका ताल्लुक ना हो, ये मखरज मुक़द्दर है। ये इसकी दूसरी टाइप है, पहली नहीं है। मखरज मुक़द्दर, जब हलक, लिसान और शफातान के अज्जाए मुअय्यना में से किसी मुअय्यन जगह पर आवाज ना टिके, जैसे जौफ़े दहन या इन अज्जा हल्क, लिसान, शफातान से इसका ताल्लुक ना हो, ये मखरज मुक़द्दर है। An approximate makhraj, that which does not rely on anything from the parts of the mouth, like throat, tongue, and lips. Due to its vastness, the sound is not cut off at all. Okay? क्योंकि इसकी वास्टनेस बहुत है, क्योंकि आपकी ना जुबान से टकरा के आवाज रुक रही है, ना हल्क से टकरा के आवाज रुक रही है, ना शफातान से टकरा के आवाज रुक रही है। तो आवाज तो मुंह के अंदर कहीं से भी निकल रही है। तो इस इतनी इसकी वास्टनेस है कि साउंड कहीं पे भी कट ऑफ नहीं होती है। हम देखते हैं, जो हमने पहले पढ़े 5 अपने मखारिज पढ़े थे, अल हल्क, अल लिसान, शफातान, अल जौफ और अल खैशूम। इनमें से जो अल मुहक्कक है, अल मखरज अल मुहक्कक है, फर्स्ट 3 कैटेगरीज जो आती हैं वो उसमें आ जाती है। हमारा थ्रोट जो है वो अल मखरज अल मुहक्कक है, टंग अल मखरज अल मुहक्कक है, और शफातान अल मखरज अल मुहक्कक है। और जो हमारे पास अल मखरज अल मुकद्दर आ जाता है, उसमें अल जौफ और अल खैशूम है। नेजल कैविटी, ठीक है ना, नेजल कैविटी में कहीं भी गुना करने आपने कहाँ से आवाज निकल रही है, कहीं भी आवाज नहीं टकरा रही, कहीं पे भी कट ऑफ नहीं हो रही। ठीक है। अलजौफ, वाव, कहाँ से आवाज निकल रही है, वाव आपने बोलना है ना, कोई भी चीज नहीं टकरा रही आपस में, आवाज कट ऑफ ही नहीं हो रही, या कुछ भी नहीं आपस में टकरा रहा, कुछ भी आवाज कट ऑफ नहीं हो रही, तो ये मखरज अल मुकद्दर है। अब जो बात आ जाती है, जो अभी आपने बस इसको ज़हन में रखना है, जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते जाएंगे, ये हमारी चीज मेमोरी में बैठती चली जाएंगी ये चीज़ें। अल हल्क जो है, द थ्रोट, इसके 3 मखरज हैं। ठीक है, और 3 इसके जो मखारिज 3 हैं, 3 इसकी जगह है निकलना। हल्क में भी सीधे, हल्क के भी ऊपर वाले हिस्से से निकलता है, दरमियान वाले हिस्से से निकलता है, हल्क के बिल्कुल नीचे वाले हल्क से भी निकलता है। 3 जगह हल्क में जहां से आवाज निकलती है, और टोटल 6 हरूफ यहाँ से निकल कर आते हैं। हमजा हा, आइन हा, गौन खा, इनको हरूफ हल्की भी कहते हैं, क्योंकि हल्क से निकलते हैं। 6 हरूफ है, 3 जगह हैं हल्क में जहां से ये 6 हरूफ निकल कर आते हैं। ऐसे अल लिसान, द टंग, इसकी 10 जगह, 10 जगह हैं जुबान की, जहां से ये 18 हरूफ निकलते हैं। लाम, नून, रॉ, तो, दाल, त, ज़, ज़, स, स्वाद, ज, सीन। अब देखिए, हम आपने ये 18 हरूफ जब ये बोलेंगे, तो अब देख लेंगे कि इसके डिफरेंट है ये, इसकी अदायगी जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। मीन्स के इसके जहाँ पे आप देखेंगे, आपकी जुबान जहाँ जहाँ पे टच हो रही है, बिल्कुल डिफरेंट चीज है।
جی، اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے شفتان۔ شفتان جو ہے وہ لپس، 2 لپس، 2 مخرج ہیں اس کے، اور حروف ان کے 18 ہیں ہمارے پاس۔ سوری 4 حروف ہیں۔ ف، ب، میم اور واو۔ ف، اب دیکھیں فا جب نکلتا ہے آپ کے ہونٹ شامل ہوتے ہیں، ب ہونٹ شامل ہوتے ہیں، میم ہونٹ شامل ہوتے ہیں، واو ہونٹ شامل ہوتے ہیں۔ الجوف، the empty space in the throat and mouth، اس میں ہے ایک ہی مخرج ہے، empty space ہے، ایک ہی جگہ ہے، empty space سے نکل کے آواز آنی ہے۔ 3 اس کے حروف ہیں، الف، واو اور یا۔ اور اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتے الخیشوم، the nasal cavity، ایک ہی نیزل کیوٹی، ایک ہی جگہ سے آواز نکل رہی ہے نیزل کیوٹی سے، اور 2 اس کے حروف ہیں، نون اور واو، سوری نون اور میم۔